بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام خانقاہ عارفیہ و جامعہ عارفیہ سے شائع ہونے والے تحقیقی فتووں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی غیر مسلموں کے تہواروں پر مبارکباد دینے کا حکم۔ اس عنوان سے ایک فتوے کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سوال کرنے والے مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری ہیں، جو جامعہ انواریہ حیدرآباد کے ڈائریکٹر ہیں۔ سوال درج ذیل مسائل جو مسائل ابھی ذکر کیے جا رہے ہیں اس میں علماء کی کیا رائے ہے، وضاحت فرمائیں۔ نمبر 1، جب کوئی مسلمان غیر مسلم کے عبادت خانے میں داخل ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ نمبر 2، کوئی مسلمان غیر مسلم کے تہواروں میں شریک ہو کر خوشیاں منائے تو کیا حکم ہے؟ نمبر 3، کوئی مسلمان غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکباد دے تو کیا حکم ہے؟ مستفتی مولانا عبدالواسع حسینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب: غیر مسلموں کے عبادت خانے میں داخل ہونے کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ الگ الگ اقوال علماء کے ذکر کیے گئے، حرام، مکروہ اور جائز، یعنی کسی نے حرام کہا، کسی نے مکروہ کہا، کسی نے جائز کہا۔ جمہور علماء کے نزدیک عبادت خانے کے اندر داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، یعنی سبھی علماء کے نزدیک عبادت خانے کے اندر داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ جمہور اپنے قول پر حسب ذیل حدیث، نیچے دی گئی حدیث اور واقعات سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما اشتكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت بعض نسائه کنیسة رأینها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت سلمة رضي الله عنها حبيبة رضي الله عنها أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1341۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی ازواج میں سے بعض نے اس کنیسہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ کہا گیا کہ وہ ماریہ تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ سلمہ اور حبیبہ رضی اللہ عنہما جب حبشہ سے آئیں تو انہوں نے اس کنیسہ کے حسن اور اس کے اندر کی تصویروں کے بارے میں بتایا۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے ناراض ہوئے اور نہ اس سے منع فرمایا۔ اگر مطلقاً یعنی اگر سرے سے داخل ہونا منع ہوتا تو آپ ضرور انہیں منع فرما دیتے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی مقدسی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ کنیسہ میں داخل ہوئے اور اس کے اندر رکھی تصویروں کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل ذمہ کو حکم دیا کہ اپنے کنیسوں کے دروازے کو کشادہ کریں، عبادت خانوں کے دروازے کو کشادہ کریں، تاکہ مسلمان اور دوسرے گزرنے والے آسانی سے اس میں داخل ہو سکیں۔ ان النصارى صنعوا لعمر رضی اللہ عنہ حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال أين هو؟ قالوا في الكنيسة فأبى أن يذهب، وقال لعلي رضي الله عنه امض بالناس فليتغدوا، فذهب علي رضي الله عنه بالناس فدخل الكنيسة وتغدى هو والمسلمون، وجعل علي ينظر إلى الصور وقال ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل، وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصور۔ ابن قدامہ کی جو کتاب المغنی ہے تو اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 283 پر یہ ذکر ہے۔ ان واقعات یعنی اس میں یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا نصارہ نے، اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہیں، تو کہا گیا کہ کنیسہ میں ہیں۔ آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جو ہے تصویروں کی طرف دیکھا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کسی معلومات کے لیے جانا یا دیکھنے کے لیے جانا یہ منع نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے عبادت خانے میں مطلقاً داخل ہونا منع نہیں ہے، دیکھنے یا اور کسی معلومات کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ جواب نمبر 2 کہ بھئی غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا کیسا ہے؟
غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا اور خوشیاں منانا تو اصل جو ہے اس میں حرمت ہے، اصل حرام ہونا ہے، اصل چیز ہے حرام، جس پر بہت ساری نصوص دلالت کرتی ہے، بہت ساری دلیلیں جو ہے اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67، ان لکل قوم عیدا وان عیدنا ھذا اليوم، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ ہمارے لیے عید ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث یعنی ان لکل قوم عیدا وان عیدنا ھذا اليوم سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کے تہواروں میں خوشی منانا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا مکروہ ہے۔ نیز یعنی ساتھ ہی ہر مذہب والوں کی عید جو ہے ان کے مذہب کا شعار ہوتا ہے، اور کسی کے مذہبی شعار کا اختیار کرنا حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر، ابو داؤد 1134۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں کو دو بہتر چیزوں سے بدل دیا، تمہارے لیے ان دونوں کو یعنی جن دنوں کو وہ عید کے طور پر مناتے تھے، خوشی کے طور پر مناتے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ دونوں دنوں کو اور دوسری دو بہتر چیز سے بدل دیا، اور وہ کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی اللہ رب العالمین نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے تبدیل کر دیا۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ تمام لوگوں سے الگ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید کا دن رکھا ہے، اور من تشبہ ان کے تہواروں میں شریک ہونا، ان کے مذہبی شعار سے مشابہت اختیار کرنا ہے، اور اس سے یعنی مذہبی شعار اختیار کرنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4031 نمبر، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص نیروز اور مہرجان یہ ان کے ساتھ یعنی مجوسیوں کے ساتھ منائے اور اسی پر مرے تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وصنع نیروزہم ومہرجانہم وتشبہ بہم حتی یموت وہو کذالک حشر معہم یوم القیامہ، سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 292، صفحہ نمبر 392۔ تیسری حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت والاحد اکثر ما یصوم من الایام ویقول انہما یوم عید للمشرکین فانا احب ان اخالفہم، سنن کبریٰ للنسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر اور اتوار کو عام دنوں سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، دوسرے دنوں کے مقابل میں سنیچر اور اتوار کو زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے کہ یہ دونوں یعنی سنیچر اور اتوار مشرکوں یعنی یہود اور نصارہ کے عید کا دن ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں، کیونکہ عید کا دن جو ہے ان کا ہے اور عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھتا، میں روزہ رکھ کر ان کی عید کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو ان کے تہواروں میں شریک ہونا ان سے قلبی لگاؤ، دلی لگاؤ اور ان کے کفریات سے بظاہر راضی ہونے کی علامت ہے، ظاہری طور پر خوش ہونے کی علامت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ مگر بعض حضرات نے غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ضرور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور نہیں کہ صرف شریک ہو جانے سے اس کا ایمان کمزور ہو جائے یا اس کے اعتقاد میں، عقیدے میں تذبذب، ڈگمگاہٹ پیدا ہو جائے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ کسی سماجی معاشرتی تقاضے یا کسی اور غرض سے غیر مسلم کے تہوار میں شریک ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، البتہ ہاں بلا وجہ شرکت سے بچے، خواہ جو ہے شرکت سے بچے۔ تیسرے سوال کا جواب، غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر مبارکباد دینا۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو ان کے تہواروں کے موقع پر مبارکباد دینا، تو اس میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے۔ جواز پر جائز ہونے پر حسب ذیل نیچے دیے گئے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی تہوار میں مبارکباد دینے کا تعلق مسائل عملیہ فرعیہ سے ہے۔
نہ کہ مسائل اعتقادیہ اصلیہ سے، یعنی مبارکباد دینے کا تعلق ایسے مسائل سے ہیں جو عملیہ فرعیہ ہے، ایسے مسائل سے نہیں ہیں جو اعتقادیہ اور اصلیہ ہوں۔ اسی لیے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ملک میں ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے تھے، اور معاملات میں ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں تعزیت اور تہنیت ایک لازمی امر ہے۔ یعنی جب آدمی معاملات کر رہا ہے تو خوشی میں تہنیت یعنی مبارکباد دے گا، اور غم کے اندر تعزیت یعنی تسلی دے گا۔ یہ تو ایک لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے۔ نمبر 2، مبارکباد دینے کا تعلق عادات سے ہے نہ کہ عبادات سے، اور مسائل عادیہ یعنی عادات والے جو مسائل ہیں ان میں بہت وسعت ہوتی ہے، نیز یعنی ساتھ ہی عادات میں اصل اباحت ہے، اصل اباحت ہے، جیسا کہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں، اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی ایسی صحیح اور صریح نص موجود نہیں جو اس کی ممانعت پر دلالت کرتی ہو، یعنی کوئی ایسی واضح دلیل موجود نہیں، صحیح دلیل موجود نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مبارکباد دینا منع ہے۔ نمبر 4، غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے، اس پر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مبارکباد دینا جائز ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان اللہ يحب المقسطین۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 5، کسی کے مبارکباد دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مبارکباد دینے والا جس کو مبارکباد دے رہا ہے اس کے معتقدات سے راضی بھی ہو۔ مبارکباد دینے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے عقیدے سے بھی خوش ہو، بلکہ ایک مسلمان اپنے عقیدے پر کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یعنی دوسری تمام چیزوں کو باطل سمجھتا ہے۔ جیسے غیر مسلم مسلمانوں کی عید بقرعید پر مبارکباد دیتا ہے تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ وہ اسلام کا اقرار کر رہا ہے اور ہمارے دین سے وہ راضی ہے؟ تو مبارکباد دینا ایک الگ شے ہے۔ اسی طرح مسلمان کے مبارکبادی کو سمجھنا چاہیے، تعویل کا مقصد ایمان اور اعتقاد کی حفاظت ہونی چاہیے، نہ کہ کفر کی طرف لے جانے کے لیے جو مطلب نکالا جا رہا ہے اور اس کے اندر گنجائش نکالی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے، کفر کی طرف لے جانے کے لیے اتنی گنجائش نہیں نکالی جا رہی ہے۔ نمبر 6، غیر مسلم کو سلام کرنے پر بھی قیاس کا تقاضا ہے کہ مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو امامہ، حضرت عبداللہ، حضرت ابو درداء، فضالہ بن عبید یہ ہر ایک کو سلام کرتے تھے، خواہ چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ عن ابی امامۃ انہ کان لا یمر بمسلم ولا یہودی ولا نصرانی الا بدأهم بالسلام۔ ان عبد اللہ بن مسعود وابا الدرداء وفضالة بن عبید كانوا يبدؤون اہل الشرک بالسلام۔ وقال الاوزاعی ان سلمت فقد سلم الصالحون وان ترکت فقد ترک الصالحون۔ الادب لابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 191 پر ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ وہ جس کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے، خواہ یعنی چاہے وہ مسلمان ہو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ حضرت عجلان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ، حضرت ابو درداء اور فضالہ بن عبید اہل شرک سے یعنی مشرکین سے سلام کی ابتدا کرتے تھے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے سلام کیا تو یقیناً صالحین نے بھی سلام کیا ہے، نیک لوگوں نے سلام کیا ہے پہلے کے لوگوں نے، اور اگر تم نے سلام ترک کیا یعنی سلام نہیں کیا تو یقیناً صالحین نے بھی ترک کیا ہے یعنی سلام کرنے کو چھوڑا ہے۔ خلاصہ یہ کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر مبارکباد دینے میں حرج نہیں، کوئی دقت نہیں، نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے بہت ساری چیزوں کا تعلق سماج اور معاشرت سے ہے، سوسائٹی سے ہے۔ انسان جس ملک میں جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں جس کی رعایت اس سماج کا ہر فرد کرتا ہے، جس کا لحاظ اس سوسائٹی کا ہر انسان کرتا ہے، ہر شخص کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اسلام حسن معاشرت کی ترغیب دیتا ہے۔ واللہ عالم، حقیقت حال سے اللہ رب العالمین خوب واقف ہے۔ محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری دارالافتاء عارفیہ الہ آباد نے اس کو شائع کیا ہے 8 ربیع الاول 1441 ہجری 26 نومبر 2019 کو۔ اللہ تعالی
آپ کے اور ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں، اور صحیح راہ پر ہم سب کو گامزن فرمائیں، قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران قرات اگر کوئی لغزش اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اللہ رب العالمین اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائیں، تمام حاضرین کو اور سامعین کو جزائے خیر عطا فرمائیں، علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔